السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ یکم صفر سن 1445 مطابق 18 اگست سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع کلام الہی کو بغور سننے والوں اور اس کی تمام پاکیزہ ہدایات پر عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلى يوم الدین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور یہی عقل والے ہیں۔ ان دونوں آیات میں رب ذوالجلال والاکرام اپنے ان بندوں کو دونوں جہان کی کامیابی کی بشارت دے رہا ہے اور انہیں آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ جو بندے اس کا پاکیزہ کلام بغور سنتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کی تمام عمدہ ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بہترین کلام اور افضل ترین قول سے مراد کتاب اللہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ بات یعنی ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ بے شک سب سے بہترین کلام تو اللہ کی کتاب ہے۔ باری تعالیٰ نے بندوں کو اپنے کلام کی پیروی کا حکم دیا ہے اور اس پر عمل کی اس طرح تاکید فرمائی، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو۔ کلام اللہ سے محبت کرنے والوں، یقیناً جو لوگ پوری توجہ سے اپنے رب کا کلام سنتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تمام عمدہ اور پاکیزہ ہدایات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اعمال قبول فرما لیتا ہے اور انہیں بہترین بدلہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ پس ایسے بندے اللہ کے فضل و کرم سے سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ہر حکم میں افضل صورت پر عمل کرتا ہے اور دین کے ہر معاملے میں بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ نیک بختوں کے زمروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو کلام اللہ کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے اقوال و افعال میں اس کی عمدہ ہدایات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم سب کو اپنی
اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ ایک مومن کامل جب خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب کا کلام سنتا ہے تو وہ اس کے ارشادات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے۔ پس جب وہ اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان سنتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، تو وہ بندہ تمام نمازوں کو وقت پر بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے اور سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ انہیں مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف سنتا ہے اطعموا الطعام وافشوا السلام، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور باہم سلام کو خوب عام کرو، تو وہ بندہ سخاوت و کرم میں اور مسکینوں کو کھلانے میں سبقت کرتا ہے، نیز بلا تفریق تمام مسلمانوں کو سلام کرتا ہے، اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے وہ بہترین الفاظ و انداز میں سلام کا جواب دیتا ہے۔ حکم الہی یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں جواب دیا کرو یا ویسے ہی الفاظ دہرا دیا کرو۔ اسی طرح جب ایک مومن اللہ رب العزت کا یہ فرمان سماعت کرتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی چیز ہے، تو اسے سننے کے بعد وہ بندہ صبر کا پیکر بن جاتا ہے، پس وہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک مومن رب ذوالجلال والاکرام کے اس فرمان کی تلاوت کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی جگری دوست ہوتا ہے۔ پس وہ بندہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے، جہالت کرنے والوں کے ساتھ تحمل سے کام لیتا ہے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تاکہ اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پختہ ہو جائے اور معاشرے میں الفت و مودت عام ہو جائے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے پاکیزہ کلام سے عقیدت و محبت عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق دے دے، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔